مرشد میری جان میرا حق خطیب سونا میرا حق خطیب سونا درگاہ اور نہیں ہونا مرشد میری جان سونا مرشد میری جان مرشد میری جان سونا مرشد میری جان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے غفیر ہے مظہر صبح آپ فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھی جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا بن جانب اللہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے یہ سفر کا مہینہ ہے اور میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کا یہ مہینہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں انہی چھاتوں میں دن تصویحوں اور رات پورا سروی شریف کا اطمینان پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس بار انشاءاللہ تعالیٰ حسب طریقے سے اسی طریقے سے 11ویں شریف تو پوری دنیا میں منائی جائے گی لیکن اس بار انشاءاللہ تعالیٰ بڑی 11ویں شریف جو ہے وہ آستانہ علیہ کلش سے میں بروس اللہ کے کرم سے یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور فرما دے کیونکہ اولیاء اللہ کا نام ہی برکت والا ہوتا ہے مہربانی والا ہوتا ہے کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں مجھ سے ان سے محبت ہے ہمیشہ دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے اور جب کسی دوست کا نام لے کر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی بات منائی جاتی ہے جو مشکل ہو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف آستانہ علیہ کلر سیدھا میں بروز سوار کو ہوگی اور تمام دنیا بھر کے جو عقیدت مند ہیں حضور غوث پاک کے دیوانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھر میں تو اسی طریقے سے ہوتی رہے گی لیکن جو تشریف لا سکتے ہیں آپ ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز اثر خصوصی دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے حضور غوث پاک کی اس محفل کو اندر شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے زندگی کے دو مشن ہیں ایک تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا بڑی تعداد میں وہ مریض ہیں جو بھی آسرا ہے جو کسی کی رحم و کرم میں موجود ہے اپنے رب سے یہی دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی محتاجی سے ہٹا کر صرف تیرے مصطفیٰ کی محتاجی عطا فرما اور اپنی محتاجی عطا فرما کیونکہ دنیا کی محتاجی انتہائی سخت ہوتی ہے میں نے 7 کروڑ سے زائد لوگوں کو دیکھا ہے میں نے دنیا میں بہار سے لے کر جادو سے لے کر جنات سے لے کر کینسر سے لے کر دنیا کے تمام امراض رکھنے والے لوگ میرے پاس پہنچے انسان کتنا بھی ظاہری طاقت میں اپنے آپ کو دکھائے لیکن اس کی انگلی ٹوٹ جائے تو اس کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا ہے اس لیے ہمیشہ رب سے یہ دعا فرمایا کہ اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے صحت کاملہ عطا فرما کیسی راز ہے کہ انسان پھر اس کے ہوتے ہوئے پھر کچھ ایسے کام کر جائے اس کے سے فائدہ ایسا اٹھا لے کہ اسے اس دنیا میں
ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرتا ہے تو پھر یہ جھوٹی اور چھوٹی تعداد میں یا محدود چیزیں ایک دن اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اور پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور بڑھاپے میں جانے کے بعد انتظار بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ آغاز موت ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے بعد موت آ جاتی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بالکل قریب ہوتا ہے، اے اللہ میں اس دنیا میں رہا، اس نے یہ نہیں دیکھا میں نے کتنا مال کمایا، میں نے کتنا عزت کمائی، میں کتنی طاقت کمائی، کہتا ہے اللہ آج کچھ نہیں رہا۔ اپنے پرائے جن پہ سارا زور لگایا، ساری جوانی لگائی، سارا وقت لگایا، آج وہ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو جب یہ انسان کے اندر سوچ ہوتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اسے خوف آ جاتا ہے کہ میں نے تو اپنوں پر ساری جوانی لگائی، مال لگایا، پیسے لگائے، ہر طریقے سے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی، اب میرا کیا ہوگا؟ لیکن بائن اسی طریقے سے انسان جب جوانی کو گزارتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں نے اپنی جوانی گزاری، نہ تو اپنی ذات کی خاطر گزاری، نہ تو اپنے خاندان کی خاطر گزاری، نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے گزاری، نہ تو میں سکون طلب تھا۔ اے اللہ اب بڑھاپا چھا گیا ہے، اب بھی میں خوش ہوں کیونکہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اور جب میں تیرے پاس آؤں گا تو پھر کیا بڑا انعام ہوگا۔ انسان کا سوال کا جواب انسان خود دیتا ہے، اے اللہ میں نے اپنی پوری جوانی میں، زندگی میں اور تو کچھ کام نہیں کیا، میں نہیں جانتا تھا، لیکن جہاں عشق مصطفیٰ کی بات آئی تو میری روح تڑپ اٹھی، جہاں حضور کی بات آئی تو میری روح تڑپ اٹھی۔ بڑا سمجھدار والی سماعتوں کی نظر آج جو ہے میں نے تیرا فرمان، حضور کی حدیث پڑھی ہے کہ قبر کی اندھیری رات ہوگی، کائنات کے اندر سارے لوگ اپنے پرائے ہمیں چھوڑ دیں گے، پوری کائنات اندھیری ہمارے لیے چھا جائے گی، اور جب قبر کی اندھیری رات کے اندر تیسرا سوال مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوگا، اور پھر اس دیدار کے اندر کیا ہوگا کہ اگر وہ عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو حضور کا امتی اس طرح کل بنا گئے گا جیسے چودھویں کا چاند چمک جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں آج پاکستان بھر میں بہت بڑی ایک مخالفت کا مجھے فیس کرنا پڑا، مجھے سامنا کرنا پڑا، بہت بڑی طاقتوں کا مجھے دنیا بھر میں سامنا کرنا پڑا، لیکن میری یہ کوئی نہیں حسرت کہ مجھ پہ کسی نے انگلی اٹھائی ہے، میری ذات کو کسی نے تکلیف دی ہے۔ آج دل کے اندر سکون ہے اور سکون قلب ہے، دل کے اندر یہ خوشی ہے کہ اور تو کچھ ہو نہیں سکا، لیکن اب پاکستان میں جو بھی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولا خاتم النبیین ضرور پڑھے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سینے کا زور لگا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ اب پاکستان میں جب وہ پڑھے گا تو پھر یہ بات کی خوشی ہوگی، کیونکہ ہر نیک کام کے بعد جب انسان کا دل تسلی میں ہو جائے، جب نماز پڑھ لیتے ہیں مختصر ہے تو ہمیں کیا پتا ہے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ چلے گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب تمہارا دل یقین کر لے
ہاں یہ عبادت قبول ہو گئی تو رب کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہے. آج دل کے اندر سکون ہے کہ ستم گروں نے تو جتنا چاہا تھا اتنا کر دکھایا، لیکن عشق مصطفیٰ کی وہ دربار علیہ پلاوڑا شریف سے شمع جلی کہ آج کروڑوں لوگ حضور سے محبت میں وابستہ ہو گئے، اور آج ہر شخص حضور کو خاتم النبیین مان گیا. یہی سکون قلب ہے. نہ تو مال کمایا، نہ تو دولت کمائی، نہ سیاست کمائی، کچھ بھی نہیں کمایا، کسی کی کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا. یہ میری زندگی کا پہلا مقصد تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے سے جو شخص کلمہ پڑھنے والا ہے پاکستان میں، اس کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ خاتم النبیین لکھے یا پڑھے. اسی طرح دوسرا مشن زندگی کا تھا کہ دکھی انسانیت کو راحت مل جائے، سکون مل جائے. دنیا کے جدید ترین ڈاکٹروں سے جو لوگ لاعلاج ہوئے، دنیا کے سامنے مایوس ہو کر اس طریقے سے ہو گئے کہ وہ زندگی کو انتظار کرتے رہے اب کب موت کا وقت آئے اور اس موذی مرض سے ہماری جان چھوٹے. اس آئے میرے رب کے کرم سے میں نے انہیں دم کیا، رب نے انہیں ایک بار نئی زندگی عطا فرما دی. میں وہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ دربار علیہ پلاوڑا شریف سے وہ باتیں نہیں چلی جاتی جو کسی کہانی سے موجود. حقیقت کی بات وہی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے. میرا ابھی ہمیں ملے، انہوں نے سبز ٹوپی پہن رکھی ہے، خادم ہیں، گجرات سے آئے ہیں، بارہا ذکر کر چکا ہوں. وہ نیچے آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی محبت یا خوشی کا وہ عالم تھا کہ حالانکہ قانون یہ ہے کہ سارے مجھ سے اوپر آ کر بیٹھ ملے، لیکن ان کی محبت میں، وہ کہتے نا، محبت میں اتنا جنون تھا کہ انہوں نے کئی خادموں کو ہٹاتے ہوئے میرے پاس آ کر میرے سے ہاتھ ملایا اور مجھے خوشی کا اظہار کیا، اور میرے روح کو تسکین ہو گئی، میرے دل کو، میرے دماغ کو تسکین ہو گئی کہ یہ وہی بابا جی ہیں کہ ایک دن اپنے 3-4 بچوں کو لے کر، جن کو بلڈ کینسر تھا، اور مایوس دنیا داروں کے دروازے سے لوٹ کر مال و دولت لٹا کر میرے پاس کل سے آئے تھے اور آنکھوں کے اندر آنسو تھے. آج وہی بابا جی اپنے رب کے کرم سے، میرے رب کے کرم سے شفا پا کر خوشی سے میرے پاس آ گئے. یہ میرے پاس یہ ابھی مل کر آئے ہیں. یہ وہی ہے جو کوشش کی کہ ہر دروازے کو دستک دی جائے. ایسی مرض تھی، کروڑوں روپے لگا چکے، بچوں کو بلڈ کینسر تھا، اور کوشش کی کہ ہر طریقے سے علاج کرا سکیں. جہاں بھیک مانگنے کی کوشش، حتیٰ کہ مانگنے تک، چیخنے چلانے تک آ گئے. میری جوان بیٹی ہے، میرے بیٹے ہیں، زندگی اور موت کی کش مکش میں کوئی ہے، کوئی دنیا میں ہے بندہ جو میری مدد کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھو، دنیا داروں کے دروازوں سے کچھ نہیں ملا کرتا ہے، اگر کچھ ملتا ہے تو اولیاء اللہ کے دروازوں سے ملا کرتا ہے. یہ وہ بابا جی، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے آج سے 3 سال پہلے دیکھا. عشق بار آنکھوں میں آنسو گر رہے تھے. 2 آنسو گرے، ایک تو غم کے تھے اور دوسرا خوشی کا آنسو تھا. اس دن چیخ رہے تھے کہ میرا پورا خاندان ایسے مرض میں تکلیف ہو گیا جس کا علاج نہیں ہے. آج خوشی کے آنسو میں بہا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم فرما دیا ہے، مجھے اس دہلیز سے شفا پا لے گی. اس لیے یاد رکھو، جو اللہ والوں کو یا دربار علیہ پلاوڑا شریف کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، ضرور تیرا حق بنتا ہے. جہاں حق ہوتا ہے اس کے سامنے باطل ہوتا ہے، جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹا ہوتا ہے. میں تمہارا حق سمجھتا ہوں، لیکن کوشش کرو اس حق کو، اس چیز کو
اگر اپنے زبان کے اندر سے برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس شمع کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر ایک کام کرو کہ آپ اپنا چہرہ بے شک ہمارے سے پرے موڑ لو، لیکن جو لوگ دوسرے اس روشنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے اندر آگے ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے جھوٹے پر اور بخیل میں، کیونکہ شیطان کے اندر بخل آ گیا تھا۔ ایسے لوگوں سے بچو جو بخیلی کا اظہار کرتے ہیں، چپ چاپ رہ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، نہ کوئی پیسے لگے، نہ مال لگا، کچھ بھی نہ لگا، کروڑوں روپے کا علاج تھا، اس سے بھی مایوس ہو گئے، بیٹھے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ کے کرم سے میں نے دم کیا، میرے رب نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ اگر یہ سارے پروسیس ہوئے تو کسی کا کیا بگڑا، کسی کو کیا تکلیف ہوئی کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے پیچھے چیخے، بیٹوں کے پیچھے معصوم بچوں کے پیچھے روئے اور اس کو درویش سے شفا ہو جائے اور کسی کو تکلیف ہو گئی، یہ کوئی بات ہے؟ عجب داستان ہے، عجب لوگ ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ جو دربار علیہ بلاوڑا شریف کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ دو چیزوں کے دشمن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں اور دوسرا ایسے مظلوم لوگوں کے دشمن ہیں۔ رب فرماتا ہے میں تیری مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ میں تجھے بندے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھ لیجئے، کاش ہم بیٹھ کے لوگوں کو یہ سنا تو دیتے ہیں لیکن کبھی درد دل دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی ہماری آنکھوں کے اندر نم ہی نہیں آیا، ہمارے دل کے اندر خوف ہی نہیں آیا کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں۔ کتنے لوگ وہ دیکھیں صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز کے سامنے مریض پڑے ہوئے، کتنے پریشان حال لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو شفا ہو جائے تو کسی کا بگڑتا تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج جو دربار علیہ بلاوڑا شریف آئے ہو، یہ پیغام میرا سن لو، میرا تعلق نہ تو کوئی سیاست سے ہے اور نہ کسی لالچ سے ہے اور نہ کسی فراڈی اور نہ کسی نظر باز سے ہے، نہ کسی کی عزت لوٹنے والے سے ہے، نہ کسی کے پیسے لینے والے سے تعلق ہے۔ میرا تعلق صرف آمنہ کے لال سے ہے، تاجدار ختم نبوت سے تعلق ہے۔ یہی پیغام ہے۔ کوئی بندہ اگر دربار علیہ بلاوڑا شریف کے نام پر کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، کسی سے کوئی چیز لوٹتا ہے یا کوئی کہانی سنا کر اس کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، اب اس کا تعلق دربار علیہ بلاوڑا شریف سے کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ اس نے کس رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کس رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں دو ہی چیزیں ملتی ہیں، ایک تو عشق مصطفیٰ ملتا ہے اور دوسرا خوف خدا میں مخلوق خدا کی خدمت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جس طرح ان بابا جی کو شفا ہوئی ہے، اسی طرح پوری دنیا میں جو لوگ دربار علیہ بلاوڑا شریف سے محبت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ کی شمع اپنے سینوں میں جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے شفا عطا فرمائے۔ یہی دعا ہے۔ آج سمجھ لو، مقام فکر ہے، ان آنکھوں کے اندر حیا ڈال دو، کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنا ہے۔ یاد رکھ لو، وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جن لوگوں نے عشق سرکار کی حضور کی شمع اپنے سینوں میں جلا رکھی تھی، آپ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کے دربار پہ آئے، ہزاروں کرامتے ہیں، اب داخل ہوئے تو آپ کو محسوس ہو گیا ہے کہ اولیاء اللہ ہوتے کیا ہے، اللہ کے بندے ہوتے کیا ہے۔ اس لیے کیوں تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے قبر اور حشر بندہ گندہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرما دے۔ جہاں کوئی دکھ و تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اپنی ضد و ضد ہوتی ہے، ضد و ضد ہوتی ہے، اپنی ضد و ضد ہوتی ہے، لیکن کسی کے لیے بھی جینا مشکل ہے۔ دیکھ لیں دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر، ہمارے اور آپ میں کیا فرق ہے؟ درد دل ہے، درد دل انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور پورا دن ساتھ پھرتے رہتے ہیں،
लेकिन वो पूरा दिन घास चौरा सारा अपना अलग अलग खाते, उन्हें कोई एहसास नहीं होता कि मेरे साथ के जानवर ने कोई खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि वो अपने दर्द के साथ दूसरे दर्द को भी महसूस करता है, उसे इंसानियत कहा जाता है। आपने अपने सीने के अंदर दर्द छुपा रखा है। करोड़ों लोगों का एक बंदा आपके सामने आकर आंसू बहा जाए तो आप घंटों तक परेशान रहते हैं। मेरी आंखों के सामने लोगों को तड़पते हुए मैंने देखा, मैंने मुसीबत और ज़द के अंदर देखा, मैंने माओं को अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर बेताशा रोते हुए देखा। रब ने अपने हबीब के सदके से जो जिन माओं की आंखों के अंदर आंसू थे, अल्लाह ने उन्हें खुशियां अता फरमा दी। इसलिए हमारा काम दर्द दिल है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। ये दुनिया भर में जो लोग एक कहानी, क्योंकि हमारा किसी जमात से कोई तल्लक नहीं, किसी तंजीम से कोई तल्लक नहीं, किसी ऐसी तंजीम से कोई तल्लक नहीं। जो लोग दर्द दिल बांटते हैं वो किसी पे जुल्म नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते, बल्कि वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा में जहाँ को बीमार है अल्लाह उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह तबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दुआ करो मेरी हिम्मत सलामत रहे, इजरा की आंधियों पे बारी है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम फरमाए। अब तशरीफ रखें, बिल्कुल यही वक्त है शफा का, यही वक्त है मेहरबानी और करम का। वो कहते हैं बाअदब जो होता है वो बामुराद होता है। अदब से आप बैठे, जो खवातीन है अपने सर पे दुपट्टा रख लें, जो मर्द हज़रात हैं अपने सर से इमामा चादर टोपी कोई चीज़ है उसे उतार लें और इस नीयत इस इरादे से अपने अपने सरों पर हाथ रखें कि शफा मन जानिब अल्लाह है। आप इस नीयत से इस इरादे से रखें ताकि 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर वो जो ज़्यादा बीमार लोग हैं उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। आप भी जहाँ दर्द तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज़ आपने दम की नीयत से लाई हुई है उसे ऊपर करेंगे। तीसरा खास दम होगा, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, किसी जो चीज़ अभी दम के लिए आपने यहाँ लाई है उसे ऊपर करेंगे बगैर खोले। इंशाअल्लाह ताला तीसरा दम होगा, उसके बाद दुआ होगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से पूरी उम्मत मुसलमान में जहाँ को बीमार है अल्लाह उसे शफाए कामला नसीब अता फरमाए। बस अपने अपने सरों पर इस नियत इस इरादे से हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अब दूसरे दम के लिए जो वीर के मरीज हैं, आपको जहाँ दर्द तकलीफ है, छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज आपने दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कर दें ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
اوپر کیجیے. جس طرح اجتماعی طور پہ دعا کا سلسلہ ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا بس سلسلہ ہے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے. ہر مومن کی پہچان نہیں، اس کی جان سے بھی آگے ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اپنے دل میں رکھیں. یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے. آمین 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 آمین.